ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے درس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور جنگ احد کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اس کے آگے کے کچھ واقعات انشاءاللہ تعالی آج درس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ جنگ احد میں ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی اور جب کافروں کی طرف سے دوبارہ حملہ ہوا تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اس حالت کے اندر ایک بہادر مسلمان کے حوالے سے تاریخ میں آیا ہے کہ ایک بہادر مسلمان، یعنی اس وقت مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا، ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا اور کھجوریں کھا رہا تھا، وہ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ یہ بات آخرت کی ہے اور اس وقت کے مسلمانوں کا، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں میرا ٹھکانہ کیا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر یہ نہیں فرماتے کہ مجھے کیا معلوم تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. جیسے ہی اس نے یہ فرمان سنا بے خود ہو گیا، مست ہو گیا اور ایک دم پوری طاقت کے ساتھ کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی بہادری کے ساتھ لڑنے لگا کہ کفاروں کے دل دہل گئے. جب اس نے یہ سنا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا تو پوری بہادری کے ساتھ لڑنے لگا اور جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا. ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پاؤں سے معذور تھے اور چلنے میں جو ہے تھوڑا ٹیڑھا پن تھا، تو گھر سے نکلتے وقت دعا مانگ کر کے چلے تھے کہ اے اللہ مجھ کو میدان جنگ سے دوبارہ میرے گھر والوں میں آنا نصیب نہ کر، یعنی میں جنگ میں ہی شہید ہو جاؤں، مجھے میرے گھر واپس مت لے کر کے آ. پاؤں سے معذور ہیں لیکن کیا ان کی خواہش ہے اور کس قدر جذبہ ہے. اور ان کے 4 بچے بھی جہاد کے اندر مصروف تھے، خود آپ اور آپ کے 4 بچے لڑائی میں مصروف تھے. لوگوں نے ان کو جو ہے لنگڑا ہونے کی بنیاد پر، پاؤں سے معذور ہونے کی بنیاد پر جنگ سے روک دیا. تو یہ حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے رو کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائیے. میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر خرامہ خرامہ چلا جاؤں. میں خرامہ خرامہ کہتے ہیں جس طرح کہیں انسان باغیچے وغیرہ میں گھومتا ہے ٹہلتا ہوا، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا جنت کے باغ میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں. جب ان کی یہ بے قراری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر اثر کر گیا. آپ نے ان کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی. یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر کے کافروں کے ہجوم میں گھس گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں جب گئے تو یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کافروں سے، اے کافروں سنو، خدا کی قسم میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں باپ بیٹے شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں داخل ہو گئے. لڑائی جب ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہونے کے بعد ان کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ عنہا جو عمرو بن جموح کی زوجہ ہیں میدان جنگ میں پہنچی. اب بتاؤ وہ عورت کیسی ہوگی؟ 4 بیٹوں کی لاشیں، ایک باپ، بھائی جو ہے شوہر اور پھر بھائی، لاشیں موجود ہیں. اس نے اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر کے دفن کرنے کے لیے اپنے شوہر اور بھائی اور بیٹے کی لاش کو لادا اور لاد کر کے دفن کرنے کے لیے مدینہ لانا چاہا، اس لیے کہ احد مدینے سے باہر ہے. تو کہا میں مدینے لے کر کے جاتی ہوں، دفن کر دیتی ہوں. ہزاروں کوششوں کے باوجود جس اونٹ پر حضرت عمرو بن جموح انصاری کے جسم مبارک کو رکھا گیا، وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینے کی طرف نہیں چل رہا تھا، رک گیا. وہ اونٹ چلتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار میدان جنگ کی طرف بھاگ کر کے جاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ بتا کہ آپ نے ان کی زوجہ سے پوچھا، حضرت عمرو بن جموح کی زوجہ سے، یہ بتاؤ عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں، یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، اے اللہ مجھ کو میدان جنگ سے میرے گھر والوں میں آنا نصیب نہ کرنا، میں وہیں دفن ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، اونٹ کو بھی اتنا معلوم ہے کہ یہ کیا دعا کر کے آئے تھے اور ان کو کہاں رہنا ہے. میں کہتا اگر حضور علیہ السلام کا صحابی جانور پہ رکھا جائے تو اس کی برکت سے جانور کو اتنا پتہ چل جاتا ہے مجھے کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا ہے. اگر حضور کے غلام کی سواری کا یہ حال ہے تو سراپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیسا ہوگا؟ اور ان کے علم مبارک کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ان کا علم تو جانوروں پاگلوں کی طرح ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے کتنا گھٹیا عقیدہ اپنایا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے غلام تھے، اگر ان کا لاشا کسی سواری پر رکھ دیا جائے تو سواری کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. یہ حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. اسی پریشانی کے عالم میں، کیونکہ ایک دم گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی میدان احد کے اندر، اسی پریشانی کے عالم میں ابھی بکھرے ہوئے جو مسلمان تھے، کیونکہ جب دوبارہ پلٹ کے حملہ ہوا تو مسلمان بکھر گئے، ابھی سارے مسلمان حضور کے پاس جمع بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ایک بندہ عبداللہ بن قمیعہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، کافر تھا، اس نے اچانک حضور کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے قاتلانہ حملہ کر دیا. جب حضور علیہ السلام پر اس نے حملہ کیا، ظالم نے پوری طاقت سے میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر تلوار ماری تو تلوار کی نوک جو ہے حضور کے رخ انور میں چبھ گئی. وہ ایک دوسرا کافر اس نے آپ کے چہرے اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ 2 دندان مبارک میرے آقا علیہ السلام کے شہید ہو گئے، اور نیچے کا ہونٹ مبارک جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی زخمی ہو گیا. اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون جو تھا منافق، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے معاذ اللہ اس نے حضور کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا. جب دیکھا کہ ان کے رخ کے اندر بھی تلوار کی نوک چبھ گئی ہے اور حضور کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اور نیچے کا ہونٹ بس زخمی ہو گیا ہے، تو اس مردود نے یہ غلط ارادے سے کہ میں شہید کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، آگے بڑھا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا مجھے نیزہ دو. ایک چھوٹا سا نیزہ لیا حضور علیہ السلام نے اور ابی بن خلف کی گردن پہ مارا اس نیزے سے. جب میرے آقا علیہ السلام نے مارا تو ہلکا سا آپ نے مارا اور وہ تلملا گیا اس سے. جب نیزے سے حضور نے مارا نا تو وہ تلملا گیا.
گردن پر بہت معمولی سا زخم آیا، وہ بھاگ نکلا، مگر جب وہ اپنے لشکر میں گیا ابی بن خلف، تو جا کر کے اپنی زخم کے بارے میں لوگوں سے بتانے لگا اور بے پناہ شکایت کرنے لگا۔ تو ساتھیوں نے کہا ارے یہ تو معمولی زخم ہے اور ہلکی سی خراش ہے، چھیلا گیا ہے، کوئی زیادہ کٹا پٹا تھوڑی نہ ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اب ذرا سننا، یہ ہے منافق، ہے کافر، لیکن اس کا عقیدہ اس وقت کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس وقت لوگ کیسا خیال رکھتے تھے؟ اس نے کہا تم لوگ نہیں جانتے، ایک مرتبہ مجھ سے محمد نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا۔ ابی بن خلف نے کہا میں اتنا پریشان اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں کہ خراش لگ گئی ہے تو زیادہ تکلیف دے رہا ہے، میں بھی جانتا ہوں صرف خراش لگی ہے، صرف چھیلا گیا ہے، لیکن سنو میری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں پریشان اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ بہرحال میرا زخم تو ہے تھوڑا سا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اگر محمد عربی تلوار نیزہ مارنے کے بجائے آج مجھ پر تھوک بھی دیتے، میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہو گئی ہے۔ یعنی انہوں نے جو کہہ دیا کہ میں تجھے ماروں گا، قتل کروں گا، تو میں جان گیا کہ وہ مجھے ماریں گے، قتل ضرور کریں گے۔ اچھا یہ حضور نے کیوں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا؟ واقعہ کچھ یوں تھا، ابی بن خلف مکے میں گھوڑا پالا کرتا تھا، مردود تھا، منافق حضور کا دشمن تھا، ایک گھوڑا پالا کرتا تھا اور معاذ اللہ یہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے محمد کو قتل کروں گا، یہ کہتا تھا، وہ گھوڑا پال کر کے رکھا تھا۔ اب یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، ماروں گا؟ اس کی وجہ بھی ہے، یہ گھوڑا پالا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا لوگوں سے کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے محمد عربی کو ماروں گا۔ جب اس کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں اس کو قتل کروں گا، میں اس کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگ احد میں آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے۔ جو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے محمد عربی کو ماروں گا، وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگ احد میں آیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر کے راستے بھر تڑپا، بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے جب واپس ہوا یہ کافروں کا قافلہ جو بچا کچا تھا، ابھی مکہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ مقام صرف کے اندر ابی بن خلف مر گیا۔ یہ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا، جبکہ آپ نے اس کی گردن میدان احد میں نہیں ماری، صرف ایسا زخم لگایا کہ وہ چھیلنے کے برابر میں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زخم بھی اس کے لیے موت بن گیا اور اس کی موت یقینی ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو ہلکی سی خراش بھی لگا دیں تو اس کی زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ابن قمیعہ ملعون جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تلوار چلائی تھی اور تلوار کی نوک حضور کے رخ انور میں گھس گئی تھی، جب یہ واپس ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جانتے ہو کیا عذاب نازل کیا؟ ایک پہاڑی بکرا تھا، وہ پہاڑیوں میں رہنے والا ایک پہاڑی بکرے کو اللہ تعالیٰ نے اس مردود پر مسلط کر دیا اور اس پہاڑی بکرے نے اس کو اتنا سینگ مار کر کے اس کو چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے اس مردود جس نے حضور کے رخ انور پر چہرے پر تلوار چلائی تھی، اس پہاڑی بکرے نے پہاڑ کے اوپر سے ہی اس کو نیچے پھینک دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر بکھر گیا۔ ہو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ کوئی آج تک کے رسول اللہ کا کچھ بگاڑ پایا ہے اور نہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا کوئی کچھ بگاڑ پایا ہے۔ دشمن تو آتے رہے ہیں، یہ آج کل کے دشمن کیا ہیں؟ ان کے باپ دادا آتے تھے، ان سے بڑے بڑے دشمن آئے اور کوئی اسلام کا نہ بگاڑ سکا نہ حضور کا کچھ بگاڑ سکا۔ گالیاں دینے والے کچھ بھی گالیاں دیں، اسلام کو برا کہنے والے، حضور کو برا کہنے والے، کسی کو برا کہتے رہ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اسلام کی بھی حفاظت فرما رہا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ جنگ احد کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار جب دیکھے کفار کے حضور زخمی ہو گئے
تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیا، اور کفار کا ایک پورا جھنڈ جو ہے وہ حضور کے ارد گرد چاروں طرف سے آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے نرغے کے اندر قید ہو گئے۔ جب یہ منظر حضور کے جانثار صحابہ نے دیکھا، ان کا خون کھولنے لگا، اور پھر اب صحابہ سے رہا نہ گیا، اپنا سر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے۔ اور جیسے ہی صحابہ کرام اس جنگ کی آگ میں کودے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کافر جمع ہو گئے تھے، سارے کافروں کو مار مار کر کے پیچھے ہٹایا، اور حضور کے ارد گرد صحابہ کرام نے حلقہ بنا لیا، اور جہاں حضور کافروں کے نرغے میں تھے، صحابہ کرام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ابو دجانہ اس کا حق ادا کرنا، اور کیا کہا تھا؟ اس کا حق کیا ہے کہ جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، یعنی کافروں سے اتنا لڑو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس تلوار کا حق یہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر کے، جب صحابہ کرام نے حضور کو اپنے گھیرے میں لیا نا، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جھک کر کے میرے آقا کے لیے ڈھال بن گئے، جھک گئے سامنے، اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی، حضرت ابو دجانہ اس کو اپنی پیٹھ پر لے رہے تھے، اور آپ تک کے کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی جو تلواریں آتی تھیں حضور کی طرف، ان کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ تو اپنی پیٹھ پر روکتے تھے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر کافروں کے تلواروں کو روکتے تھے، اور اتنی تلوار آپ نے کھائی اپنے ہاتھ پر کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر کے شل ہو گیا، ہاتھ کٹ کر کے شل ہو گیا، اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ نے حضور کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ تک کے نہیں کی، اور ایسی بہادری کے ساتھ جنگ کی تاریخ عالم کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار روک رہے تھے اور اپنا ایک ہاتھ کٹوا ڈالا، لیکن حضور کی حفاظت کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ نشانہ بازی کے اندر بہت مشہور تھے، بہت زبردست نشانہ لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر جب حضور کی حفاظت فرما رہے تھے، اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں جس میں تیر ڈال کر کے چلاتے ہیں، کئی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، حضور علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی بھی وار حضور پر نہ آ سکے۔ اور کبھی کبھی تو آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے، آپ پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اور جب پہاڑ کے اوپر کوئی بڑا پتھر آتا تو آپ اس کے پیچھے چھپ جاتے تاکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جب دیکھتے نا گردن اٹھا کر کے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا، تو جب کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اٹھاتے، کیونکہ آپ حضرت طلحہ کے پیٹھ پر سوار تھے، تو جب گردن اٹھاتے نا حضور علیہ السلام دشمن کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت طلحہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ کیسی قربانی تھی، کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی۔ فرماتے، یا رسول اللہ آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے، یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، جتنے بھی تیر ہیں تلوار ہیں میں اپنے سینے پہ کھاؤں گا۔ حضرت قتادہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کر دیا تاکہ حضور کے چہرے پہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچانک کافروں کا ایک تیر جو ہے، کیونکہ جہاں حضور کا چہرہ تھا تو یہ اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے لیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اچانک کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں جا کر کے لگا۔ جب آنکھ میں جا کر کے لگا تیر نا، تو آنکھ بہ کر کے، اندر کا جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ بہ کر کے ان کے گال پر آ گیا، لیکن ابھی بھی ایک آنکھ بہ کر کے گال پر آ گیا، لیکن ابھی بھی درد ہے، لیکن حضور کے چہرے سے اپنا چہرہ ہٹا نہیں رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہٹاؤں اور حضور کو تکلیف ہو جائے۔ لیکن جس کے لیے قربانی دے رہے تھے وہ محبوب تو دیکھ رہے تھے، کیسے وہ برداشت کر سکتے کہ میرا غلام تکلیف میں ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا رخسار پہ آ گیا ہے، گال پہ آ گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے مسیحا بنا کر کے بھیجا ہے، ہر بیماری کا علاج
علاج بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو ڈھیلا حضرت قتادہ کی آنکھ کا گال پر آ گیا تھا، اپنے مبارک ہاتھ سے ان کی آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھایا اور ان کی آنکھ کے اندر جا کر کے رکھ دیا، اور دعا کرتے ہیں اے اللہ عز و جل قتادہ کی آنکھ کو بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، اور حضرت قتادہ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو دونوں آنکھوں سے برابر دیکھا کرتا تھا، لیکن جب حضور نے ایک آنکھ میری لگائی اور ڈھیلا اندر رکھا تو دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی اس آنکھ میں پیدا ہو گئی تھی اور میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حفاظت نہیں، یہ تو ظاہری طور پر صحابہ حفاظت فرما رہے تھے، ورنہ حقیقت میں حضور صحابہ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ جب دیکھا کہ میرے قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ، قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ ٹھیک تو اللہ کرتا ہے، تو یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنکھ رکھ دی ہے۔ یقیناً اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب کے ذریعے سے ٹھیک فرماتا ہے، اور اللہ نے محبوب کو اتنا پاور عطا فرمایا۔ یہ جنگ احد کے حالات ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تیر چلانے میں ماہر تھے، یہ بھی حضور کو بچانے کے لیے جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر کے دیتے اور فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ پوری دنیا حضور پہ اپنے ماں باپ قربان کرتی ہے۔ روایتوں میں آیا کہ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے 100 تیر چلائے کافروں پر، اور ہر تیر پر حضور فرماتے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان، سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اندازہ لگاؤ اس صحابی کی عظمت کیسی ہوگی جس کے بارے میں حضور فرماتے تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جبکہ پوری دنیا کہتی یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور وہ رسول حضرت سعد کے اوپر کہتے ہیں اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو پھر حضور کی طرف سے بے پناہ کرم ہوتا ہے، اور کرم کی جو بارشیں ہوتی ہیں اور نوازشات جو ہوتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تیر برسا رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لڑ رہے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کو تیر دیتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں تیر چلاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان، اس وقت بھی ان کی زبان پر میرے آقا کی یہ دعا تھی رب اغفر لی رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کتنا مہربان نبی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مہربان تو کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بتاؤ جن لوگوں نے گال مبارک زخمی کر دیا، حضور کے دندان شہید کر دیے، ہونٹ زخمی ہو گئے، صحابہ کرام کی جانیں 70 صحابہ حضور کے مارے گئے، حضور کے چچا شہید کر دیے گئے، لیکن اب بھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ میری قوم کو میرے قوم کو بخش دے، ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جان لیں تو میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور زخموں سے نڈال ہو رہے تھے، اس لیے کہ کافی زخم آئے تھے چہرے کے اوپر، چہرے انور زخموں سے نڈال ہو رہا تھا، دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر گئے، اسی جنگ میں ایک گڑھے کے اندر گر گئے، جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر کے ان کو چھپا دیا تھا۔ اصل میں اس نے میدان احد میں کچھ گڈھے کھود دیا تھا اور گڑھوں کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان جب پیچھے ہٹیں گے تو ان گڑھوں کے اندر گر جائیں گے۔ اتفاق سے ایک گڑھے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دستے مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ نے آپ کو پھر اوپر اٹھا لیا، گڑھے کے اندر سے آپ کو اوپر لے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لوہے کی ٹوپی کا ایک حلقہ جو چہرے انور میں چبھ گیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے باریک حصہ جو نوک کہلاتا ہے، وہ حضور کے گال میں مبارک میں چبھ گیا تھا نا اس خبیث نے جو مارا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی نے جانتے ہو کتنی بڑی قربانی دی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور میں چبھ گیا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دانتوں سے پکڑا اور اس زور کے ساتھ کھینچ کر کے نکالا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت ٹوٹ کر کے زمین پر گر گیا ہو۔ ایک دانت ٹوٹا، اس کو دانت سے نکالا پکڑ کر کے، اور وہ دانت ٹوٹ کر کے زمین پر گر گیا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔
دو دانت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹ گئے، چہرے انور سے خون بہا، کیونکہ جب وہ نکلا اندر سے تو وہاں سے خون نکلا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہاں سے وہ کھیل نکالی نا تو وہاں سے خون نکلا۔ جب خون نکلا تو حضرت ابو سعید خدری کے والد نے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، آگے بڑھے اور اس نکلنے والے خون کو عقیدت کے اندر چوس کر کے پی لیا اس کو، اور ایک قطرہ بھی خون کا زمین پر گرنے نہیں دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کی عقیدت کیسی تھی، صحابہ کرام حضور کا کیسے احترام کرتے تھے۔ آج ہم جب احترام کرتے ہیں، ہم نے تو خون بھی نہیں پیا ہے، ہم نے تو جانیں بھی نہیں دی ہیں ابھی، آج ہم تھوڑا بہت احترام کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیا، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتاؤ کہیں قرآن میں لکھا ہے حضور کا خون پیا جائے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہے حضور کا خون پیا جائے؟ لیکن صحابہ کرام کی عقیدت تو اندازہ لگائیے، انہوں نے بڑھ کر کے خون پی لیا، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جبکہ اور لوگوں کا بہتا ہوا خون حرام ہے، کسی کا خون نہیں پی سکتے آپ، بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا بہتا ہوا خون حرام نہیں ہے۔ جب پیا نا مالک بن سنان نے، میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے پی ڈالا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں پیا، کہیں سے دلیل نکالی تھی تو پیا، کیوں پیا؟ جب پیا نا اندازہ لگاؤ میرے آقا علیہ السلام نے کیسا کرم کیا۔ حضرت مالک بن سنان نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کا خون پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال کہ اس کو چھو سکے، جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے غلط کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے حرام کیا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے انعام سے نوازا اور کہا کہ جس نے میرا خون پیا جہنم کی کیا مجال کہ وہ اس کو پی سکے، اس کو چھو سکے۔ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی جانثاری تھی، قربانی تھی، اور ان کی عقیدت اور محبت تھی کہ وہ میدان احد کے اندر اس طرح سے میرے آقا علیہ السلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جو ہے کچھ داستان جنگ احد کی اور بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں دوسرے درس کے اندر پیش کروں گا۔ میرے عزیزو بس اتنا ہی کہوں گا، میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، حضور نے فرمایا تھا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی فرقہ ہوگا؟ اس کو میں بھی پہلے صرف پڑھا کرتا تھا لیکن اس کی باریکی تک کے نہ گیا تھا۔ ایک بار حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کا بیان سنا تو جب میرے آقا نے جو جواب دیا تھا نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی فرقہ ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ہم تو ایسے ہی پڑھتے رہے جو حضور کا طریقہ صحابہ کا طریقہ وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو حضرت محدث کبیر صاحب قبلہ کا جب میں نے بیان سنا اور آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا اور بہت ہی اہم پوائنٹ تھا، آپ نے فرمایا کیا صحابہ کا طریقہ الگ ہے حضور کے طریقے سے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جب صحابہ کا طریقہ حضور کے طریقے سے الگ نہیں تو حضور نے کیوں کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے جو میرے طریقے پر ہوگا۔ الگ سے کیوں کہا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اور میرے طریقے پر ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا صحابہ کرام کا طریقہ نماز والا نہیں دیکھنا ہے، وہ تو وہی طریقہ ہے جو حضور کا طریقہ تھا، لیکن نماز میں بھی کچھ معاملات ایسے تھے جیسے صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے حضور کو دیکھا کرتے تھے وہ، تو یہ تو حضور کا طریقہ نہیں تھا نا، یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا، حضور اپنے آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اسی طریقے سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلی فرمایا کرتے ہیں
تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے. جب اپنے ناک مبارک کو صاف کرتے تو صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے اور اپنے چہرے پر ملتے, اپنے سینے پر ملتے. تو یہ تو حضور کا طریقہ نہیں تھا نا, یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا طریقہ صحابہ کا طریقہ, وہ نماز والا طریقہ, وہ مسواک والا طریقہ, وہ لباس والا طریقہ نہیں. اب دیکھیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کا خون پیا کہ نہیں پیا؟ کیا حضور نے پیا؟ لیکن صحابی کا طریقہ ہوا, حضور کا طریقہ نہیں ہوا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا, یعنی میرے صحابہ کے بہت سارے طریقے, یقیناً میرے صحابہ کے طریقے میرے طریقے والے ہی ہوں گے, لیکن صحابہ کے بہت سارے طریقے ایسے ہوں گے جو میرا طریقہ نہیں ہوگا. لیکن جنت میں جانے کے لیے ضروری ہوگا کہ میرے غلام میرے صحابہ کے اس طریقے پر بھی عمل کریں گے. وہ تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے حقیقت میں. ورنہ تو یہ بات حقیقت ہے نا, جو صحابہ حضور نے کیوں الگ کہا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر, جبکہ صحابہ کرام بھی نماز ویسے ہی پڑھتے جیسے حضور پڑھتے, روزہ ویسے ہی رکھتے جیسے حضور بھی صبح سے روزہ رکھتے, شام میں افطار کر لیتے. صحابہ کرام بھی رمضان میں ایسے کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیت باندھتے, صحابہ بھی نیت باندھتے, وہ بھی رکوع کرتے, صحابہ بھی رکوع کرتے, یہ بھی سجدہ کرتے, وہ بھی سجدہ کرتے. تو یہاں وہ طریقہ مراد نہیں ہے. یہاں حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پر, مطلب یہ تھا کہ میرے صحابہ کرام, میرے صحابہ جو ہیں وہ میری تعظیم کریں گے, اور ایسی تعظیم کریں گے کہ وہ کبھی میرا خون پی لیں گے, کبھی میرے پسینے کو بوٹل کے اندر جمع کریں گے اور اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے. میرے صحابہ میرے جبے کو دھل کر کے پانی پلائیں گے تو اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے گا. اور میرے صحابہ میرے بال مبارک, خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو صحابہ کرام دھو کر کے پیا کرتے تھے. کبھی حضور نے تو دھو کر کے نہیں پیا تھا, یہ صحابہ کا طریقہ تھا, یہ حضور کا طریقہ نہیں تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ کرام کے کچھ طریقے ایسے ہوں گے جو میرا طریقہ نہیں ہوگا. ہرگز ان طریقوں کو غلط نہ کہنا کہ یہ رسول نے تو نہیں کیا. یاد رکھ لو, میں کہہ کر کے جا رہا ہوں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں. اپنی زندگی کے ہر لمحہ, میری ہر بات کا, میرے ہر درس کا, میرے ہر بیان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے. میرے عزیزو, میں رد بھی کرتا ہوں تو صرف اسی لیے رد کرتا ہوں, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, باطل فرقوں سے, گستاخوں سے. میں ان کا رد بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے کرتا ہوں تاکہ آپ دشمنوں کو پہچانو اور حضور کی محبت میں ڈوب جاؤ. آپ ہماری زندگی کے ہر لمحہ حضور کی تعظیم ہونی چاہیے, حضور کا احترام ہونا چاہیے. اگر حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے, حضور کا احترام ہے, تو یاد رکھ لو آپ کا ایمان بھی سلامت, آپ کی نمازیں بھی سلامت, آپ کے سارے اعمال سلامت ہیں. لیکن اگر حضور کا احترام نہیں ہے نا, سب برباد کر دیا جائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم, ان کی محبت, ان کا احترام سب سے اصل ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر حضور کی بندگی ہے, حضور کی عظمت ہے تو سب کچھ قبول ہے, ورنہ سب مردود کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا فرمائے اور اپنے محبوب کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہی محبت, وہی عقیدت, وہی عظمت پیدا فرمائے جو اس نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا تھا. جس طرح محبوب کے صحابہ اپنی جان دینے کے لیے حضور کے قدموں پہ دوڑتے تھے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا فرمائے. اگر ہم میدان جہاد میں, جنگ میں نہیں جاتے تو کیا کم سے کم اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھتے بیٹھتے, زندگی کے ہر لمحہ, مرتے دم تک اگر کسی کا ذکر کریں تو صرف اور صرف خدا کے محبوب کا ذکر کریں. اور اعلیٰ حضرت نے یہی تعلیم دی, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا